ایک روایت میں ہے ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیسے ہوگی؟ من نجات، نجات کیا راستہ ہے نجات کا؟ آخرت میں نجات کیسے نصیب ہوگی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا محروم نہیں آتا تھا. جس انداز کا طالب ہوتا تھا آپ اس کو اسی انداز سے نصیحت فرماتے تھے کہ من نجات، آخرت میں نجات کیسی ہوگی. یعنی ہماری آپ کی مجلس کا جو عنوان ہے یہی سوال صحابی نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے من نجات. حضور پاک نے فرمایا املک علیک لسانک، ایک جملہ فرمایا املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو. ایک حدیث پاک میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشکاشی میں روایت موجود ہے، کثرت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اوندھے منہ دوزخ میں جائیں گے زبان کی بنا پر. موطا مالک میں کتاب الجامع میں روایت موجود ہے رسول ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. اتنے میں ایک صحابیہ کہیں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ ارے زبانی تو ہے یہ، اس کی بنا پر کثرت سے لوگ دوزخ میں جائیں گے. یہ ہے املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے بہت دشوار مسئلہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی فرمائی ہے، امت کو دعا سکھلائی ہے. جن لوگوں کو بولنا آتا ہے، جواب دینا آتا ہے، ذہین ہیں، طلبہ بھی، ہمارے طلبہ بھی بولنا آتا ہے، وہ بک بک کرنے کو، زیادہ بولنے کو، ہر جگہ جواب دینے کو بڑا کمال سمجھتے ہیں. کمال نہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں جاتا تھا مجھے اچھی طرح حضرت کے جملے ہی یاد ہے، وہی جملے، سوچ کر بولو، سوچ کر بولو اور بول کر سوچو. دونوں باتیں ہیں. بولنے سے پہلے سوچو کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے، اور پھر جب بول لیا تو بھی سوچو، مراقبہ کرو، بول کر سوچو بھی ہم کو یہ بولنا چاہیے تھا، نہیں بولنا چاہیے تھا. نہیں بولنا چاہیے تھا تو آئندہ کے لیے ہمت کرو، ارادہ کرو، آئندہ احتیاط کروں گا، توبہ استغفار کرو، احتیاط کا عزم رکھو. تو بہرحال یہ چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس طرف توجہ دلائی ہے اور ایک دعا سکھلائی ہے. یہ دعا اسی ہم کو اور آپ کو کثرت سے مانگنا چاہیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے اور برابر مانگتے ہی رہنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی، اللہم سدد لسانی. بات دعائیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، بالکل چند جملے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ہم سب ان دعاؤں کے، ایسی دعاؤں کے محتاج ہیں. اللہم اہدنی، اللہم سدد لسانی. قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تقوی اختیار کرو. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ تقوی کا دائرہ بہت وسیع ہے، تفصیلات ہیں. یہاں پر کہا گیا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صحیح بات کہو، درست بات کہو، حق بات کہو، جیسے کہنا چاہیے ویسے کہو. اور اسی کی دعا سکھلائی گئی ہے اللہم اہدنی، اللہم سدد لسانی. اے اللہ میری زبان کو درست کر دیجئے، کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے.